کیا رزق میں اضافے کے حوالے سے قرآن مجید میں کوئی دعا موجود ہے؟ قرآن میں رزق کے فلسفے کو بار بار بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ناپتلا رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے وعدے میں کوئی یہ شرط نہیں لگائی کہ اگر تم گناہ گار ہوگے تو میں تمہیں رزق نہیں دوں گا، بلکہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں ان نافرمان لوگوں کے گھروں کو سونے کا بنا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ قارون کو بھی رزق دیتا ہے اور حضرت سلیمان کی بادشاہت کا بھی ذکر کرتا ہے، لیکن قرآن مجید میں رزق میں برکت، رزق میں اضافے اور حلال رزق اور پاک رزق کے فلسفے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ رزق میں اضافے کے حوالے سے کون سے ایسے کام ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے، وہ ہے شکر۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے رزق میں اضافہ کر دوں گا۔ تو شکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہے اس کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس کو نوٹس کیا جائے کہ یہ چیزیں مجھے دی ہیں، میں اس پر شکر ادا کروں، اور جس چیز پہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس چیز میں اضافہ کرتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق کی دعا بھی مانگنی چاہیے، جیسے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ مجھے توفیق دے کہ تو نے جو مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں میں ان کو نوٹس کروں اور ان کا شکر ادا کروں۔ اسی طریقے سے جو دوسری چیز ہے وہ ہے تقوی۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، لیکن انجام کن کا اچھا ہے؟ متقی لوگوں کا۔ اور فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا نہ صرف راستہ پیدا کرتا ہے بلکہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ تو دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، اور تیسری چیز ہے توکل۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کر لے کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے دعا کرنی ہے، تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور رزق میں اضافے کے لیے جو چوتھی بات ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک دانے سے الٹیمیٹلی 700 دانے بن جائیں، یعنی 700 گنا اضافہ کر سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ انفاق کریں گے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے بندے ہیں جو مشکل حالات میں بھی اور اچھے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس لوٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو رزق میں اضافے کے لیے ہے وہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا نفاذ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ تورات اور انجیل پرانی قومیں اگر اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں کو نافذ کرتی ہیں پریکٹیکلی اپنے معاشرے میں، تو ان پر اوپر سے بھی رزق برستا اور زمین کے نیچے سے بھی رزق ابلتا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کریں گے، سود کا خاتمہ کریں گے، زکوٰۃ کو عام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو غالب کریں گے، تو پورے کے پورے ملک اور امت کی اکانومیز اور اکنامک مسائل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اوپر سے بھی رزق برسے گا اور نیچے سے بھی رزق ابلے گا۔